امام صاحب دعا کر رہے ہیں، پیچھے میں سے کی آواز ہے آمین 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 شروع ہے، ادھر امام صاحب دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پیچھے میں ہے آمین۔ اچھا کسی کسی کو دیکھے گا ایسے ہاتھ رکھے گا، کسی کسی کو دیکھے گا ایسے کرتا رہے گا آمین آمین کرتا رہے گا، آمین میں شامل ہے۔ چپ چاپ بیٹھی سنو، آرام سے سن لو، کچھ حاصل کر لو۔ جلسہ میں عورتوں کو آنا نہیں چاہیے، اگر کہیے تو ایک مسئلہ میں جلدی سے بتا دوں، آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، بتا دوں؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ۔ آپ مجھے اتنا ہلکا میں مت لیجئے گا، اور آپ سے میں پیسہ بھی نہیں لے رہا ہوں کہ آپ پیسہ دیجئے تب بتاؤں گا، نہیں، سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو نوجوان میرے بھائی کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، مولا ان کو بیٹھنے کی توفیق دے دے، مولا ان کے پاؤں میں طاقت دے دے، مولا وہ گھر نہ جا سکے، منبر نور کے قریب ہو جائے، یا جہاں کھڑے ہیں وہیں پہ بھی کل لوٹ جائے۔ حضرات مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مسجد میں کوئی مسلمان عورت نماز پڑھنے نہیں جا سکتی، تو بات صاف ہو گئی، جب مسجد میں مسلمان عورت نماز پڑھنے نہیں جائے گی تو بزرگوں کے مزار پہ کیسے جائے گی؟ صحیح بات ہے۔ کسی بھی بزرگ کے مزار پہ عورتوں کو جانا منع، مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی منع، تو جلسوں میں آنا کب جائز؟ صحیح بات ہے۔ انہیں جلسے میں بھی نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو اگر آ گئی ہے تو منہ پہ ٹیپ مار لو، چوپ چاپ سنو، اسی میں بھلائی ہے، منہ بند رکھو۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں مرد چپ رہتا ہے، آفتاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت بولتی ہے تو اس گھر کا مرد چپ رہتا ہے، اور جب مرد چپ رہتا ہے تب عورت بولتی ہے، اور جس گھر میں مرد بولتا ہے اس گھر میں عورت چپ رہتی ہے۔ آپ محلے میں دیکھیے گا، کسی کسی گھر میں دیکھیے گا جس کی بیوی زیادہ بولے گی اس کا مرد چپا ہوگا، اور جب چپ رہے گا تو اس کی بیوی بولے گی، اور جس کا مرد ذرا آپ کی زبان بولنا ٹائٹ رہے گا اس کی بیوی ٹھیک چپ رہے گی، اور جس گھر میں عورت چپ رہتی ہے مرد بولتا ہے نظام ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی جب آپ چپ رہیے گا تو چلائے گی، اور جب آپ بولیے گا تو چپ ہو جائے گی، سمجھ جائے گی جتنے غلامان رسول ہیں سب بیدار ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سن لو، عورتوں کو بال کھول کر کے باہر نکلنا کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے حرام، عورت ناخن بھی کاٹے گی تو باہر نہیں، مرد بھی ناخن کاٹے تو زمین میں چھپا دے، عورتیں اگر کنگھا کرے، کنگھوں میں بال ٹوٹ کے آ جائے، سن لو، کنگھا میں اگر بال ٹوٹ کے آ جائے تو باہر نہ پھینکے، اسے بھی ایسی جگہ رکھ دے جہاں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے، زیور ایسا نہ پہنے جس میں جھن جھن کی آواز ہو تاکہ کوئی غیر مرد سنے تو اس کو دیکھنے لگے۔ عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو منع ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے جسم سے کپڑا اتارنے کے بعد، دھونے کے بعد ایسی جگہ نہ پھیلا دے جہاں غیر مردوں کی نظر پڑے۔ یہ مسئلہ سن لو، چپ چاپ سن لو۔ اب آپ سے میں ان سے سبوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، مسلمان ہے، مسلمان کو جھوٹ بولنا حرام، جوا کھیلنا حرام، سود دینا حرام، سود لینا حرام، کسی سے حسد کرنا حرام، چغل خوری کرنا گناہ، کسی کو دیکھ کے اپنے اندر حسد پیدا کرنا، اور اس کو کیا کہتے ہیں، میں اپنی زبان گاؤں دیہات کی زبان میں بھول رہا ہوں، اس کو میں ذرا سا اور میں آسان کر دیتا، ہاں، کسی کو دیکھ کے جلنا، کسی کو دیکھ کے جلنا، یہ اسلام نے منع کیا، گناہ گناہ گناہ۔ مسلمان مردوں کو داڑھی کٹانا گناہ،
बिला उज़्र शरई जमात नमाज तर्क कर देना वो गुनाह, नमाज सिरे से छोड़ देना ये अलग गुनाह, रमजान का महीना पाया अब कोई उज़्र नहीं है, रोजा नहीं रखा ये अलग गुनाह, माँ बाप के सामने जोर से चिल्ला के बोला ये भी गुनाह, पड़ोसी को सताया ये भी गुनाह, नाजायज किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया ये भी गुनाह, बिना उज़्र शरई फोटो खींचना खिंचवाना ये भी गुनाह। आप लोग जितना किए हुए ना, सामने मेला लगाए हुए हैं, जरा सा सोचिए वो और मुफ्तियाने किराम हैं जिन्होंने तहकीक किया कि जायज़ है, हम उनके जायज़ होने को हम नहीं मानते हैं, हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हम आला हजरत के फतवा को फॉलो करते हैं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फतवा को फॉलो करते हैं। उन्होंने मना कर दिया, मना था, मना है, मना ही रहेगा। क्या कहते हैं? इसका जरा ख्याल रखिए। तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अब सुनिए, मुसलमान हो तो मुसलमान को तुम लोग सुन लो, खड़ी करो, मेरी बहन जरा बैठ जाओ, आ गई हो तो बैठ जाओ, काय के लिए खड़ी हो, आराम से बैठो। सुनो, मुसलमान मर्द हो या औरत, खड़ा खड़ा बिना उज़्रे पानी पीना गुनाह, सुन्नत के खिलाफ, पानी भी पिए, खड़ा न खड़ा होके न खड़ी होके, खाना खाए न खड़ा होके न खड़ी होके। हाँ, अगर पानी की बात है तो दो पानी के बारे में मुझे मालूम है, वही मैं बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? ऐसा नहीं है, मुझे याद है, कुछ काम कर लीजिए, वरना अड़े रहिएगा कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा तो आपका नुकसान होगा, शायद मुकरी का नहीं होगा, आप नमाज नहीं पढ़े ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा की, आपका नुकसान हुआ है, कुरान नहीं पढ़े हैं, आपका नुकसान हुआ है, जो ड्यूटी गया उसे तनख्वाह मिल जाएगी, जो बेटा घर में बैठा रहा 30 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ा सवाब नहीं मिलेगा, कुरान नहीं पढ़ा सवाब नहीं मिलेगा, तो जब सुभान अल्लाह नहीं कहेगा उसे सवाब क्या मिलेगा? मौका मिला है, आप फायदा उठा लीजिए, वरना याद रखिएगा मैदान महशर में आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत मुहसिन कौम व मिल्लत हुजूर आला हजरत का वो शेर याद आएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, मानेंगे कयामत मगर और से सुनिएगा, अगर आप लोग गाफिल रह गए तो हाल क्या होगा सुनिए। वइज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत हमने पढ़ दिया, अब इसका माना क्या है उर्दू में फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए नहीं बोल रहे हैं उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके गुर्दा में ताकत दे, उनके अकड़ को खत्म कर दे, उनके ऐंठन को खत्म कर दे। मौला सब पे रहम फरमा, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमा। अब सुनिए इसका माना, जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरीब में रखा? अभी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जब आदमी बीमार होता है तो समझ में आता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज है। जब खुशहाली चली जाती है, मुफलिसी आती है, तब समझ में आता है कि खुशहाली क्या चीज है। जब बुढ़ापा आ जाता है तब समझ में आता है जवानी क्या चीज है। जब औलाद का इंतकाल हो जाता है तब माँ बाप को समझ में आता है औलाद कितनी बड़ी नेमत है। जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तब औलाद को समझ में आता है माँ बाप का साया कितना पूरा असर होता है। हजरात, जब तक जिंदा है आपको पता नहीं चल रहा है, जब कब्र में जाएंगे जिन्स आपका उतर जाएगा, मौलाना का झुब्बा उतर जाएगा, मौलाना का अमामा उतर जाएगा। जितना बड़ा शेख हो, जितना बड़ा सैयद हो, जितना बड़ा खान हो, जितना बड़ा पठान हो, कब्र में जाने के बाद उनको समझ में आएगा हमने
ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا, ہم نے کیا لے کے آئے ہم کیا لے کے آئے, ہم نے کیا چھوڑا ہے. حضرات اس کے بعد یہی نہیں, یہاں سے لے کے حشر کے میدان تک آپ کو پتا چلے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. لیکن وقت جا چکا ہے, دارالعمل سے آپ کی رخصتی ہو چکی ہے, اب آپ دارالجزا میں ہیں. جو کرنا تھا یہاں کر لیتے, بدلہ وہاں ملے گا, وہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اسی لیے بہتر و مناسب ہے کہ جوان بیٹی کے ہونے سے پہلے باپ اپنے بیٹی کی شادی کی فکر کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک مسافر سفر کرنے سے پہلے توشے کا انتظام کرتا ہے, زیادہ راہ کا انتظام کرتا ہے. اگر کوئی مسافر جان رہا ہے ممبئی میں جاؤں گا, 4 مہینہ پہلے ارادہ کیا, اگر وہ ٹکٹ نہیں بنایا تو تتکال میں بھی نہیں ملتا ہے. سفر کرنا ضروری ہے. وہ ٹوائلٹ کے پاس بیٹھ کے جاتا ہے, گیٹ کے پاس بیٹھ کے جاتا ہے, ممبئی تک لات کھاتا رہتا ہے, بدبو سونگتا رہتا ہے. اور جس نے 4 مہینہ پہلے ارادہ کیا, ٹکٹ لے لیا تھا, بدبو سے بچ جاتا ہے, لات کھانے سے بچ جاتا ہے, وقار اس کا مجروح نہیں ہوتا, عزت کے ساتھ شان کے ساتھ سفر کر رہا ہے. لیکن دونوں جا رہا ہے, جو ٹکٹ نہیں بنایا تھا وہ بھی جا رہا ہے, جو ٹکٹ بنا لیا تھا وہ بھی جا رہا ہے. فرق یہ ہے پہنچے گا تو, لیکن یاد رکھیے گا جس نے پہلے انتظام کیا وہ عزت کے ساتھ جائے گا, جو غافل رہ گیا تھا وہ ذلت کے ساتھ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے بھائیو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد رکھیے. یہ عورتیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, یہ مرد اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. مرد تو اپنے آپ کو بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا, عورت اپنے آپ کو رانی سے کچھ کم نہیں سمجھتی ہے. ضرور ہے محبت ہے, ہر عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی عزت دے, ہر مرد اپنی بیوی کو رانی کی عزت دے دے, زندگی میں بہار آ جائے. لیکن اے میرے ملت کے نوجوانوں سنو, محبت 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 یہ ٹھیک ہے, ہر مرد اپنی بیوی کو رانی کی طرح رکھے, ہر عورت اپنے شوہر کو بادشاہ کی نظر سے احترام کرے. لیکن یاد رکھنا میرے دوست, یہ رانی یہ بادشاہ صرف یہی نہیں ہے, یہ بھی سوچ لو ہر مرد اپنی بیوی سے کہے محبت تم سے کرتا ہوں, پیار میں تم سے کرتا ہوں, کھانا کھاؤں گا تیرے ساتھ, جیوں گا تیرے ساتھ, ہر ہمیشہ رہوں گا تیرے ساتھ, دکھ میں ہو یا سکھ میں رہوں گا تیرے ساتھ. جب اتنی محبت ہے تو اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر چاہتی ہو یہاں بھی ساتھ رہے وہاں بھی ساتھ رہے, تو تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھے, تم بھی قرآن پڑھو ہم بھی قرآن پڑھے, تم سجدہ کی کنیز بن کے رہو, میں علی کا غلام بن کے رہو. سبحان اللہ. بھائیو نہ آسان نہیں ہے, چونکہ ٹائم ہے نہیں. میں 20 منٹ بول لیا, سمجھ گئے. آپ کہیے تو میں ختم کر دوں. بولیے بھائی ختم کر دوں. اچھا آپ لوگ ہاتھ سے اشارہ ہم کو کہہ رہے ہیں کیا ہم ابھی بارسوئی میں ہیں کیا, کہ دور سے اشارہ کر رہے ہیں؟ بالکل سامنے ہے, تو منہ سے بولیے یا سنو. ختم کر دوں؟ بس ہوگی بات, اتنا ہی تو میں سننا چاہ رہا تھا. تو آپ لوگ کی چاہت ہے کہ میں تھوڑی دیر اور میں بولوں, تو میں فری میں نہیں سناؤں گا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. سنیے کیا میں سناؤں. غزالی صاحب بہت اچھا پڑھ رہے تھے, طاہر صاحب تو اور اچھا پڑھ رہے تھے, آفتاب صاحب اور اچھا پڑھ رہے تھے, نقیب صاحب کی نقابت بڑی اچھی تھی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی سماعت بھی بڑی اچھی ہے. سبحان اللہ. سماعت سمجھ رہے ہیں نا, آپ کا سننا بھی بڑا اچھا ہے. جی ہاں, وہی بات ہے کہ سبحان اللہ کی. کہاں چلے میرے دوست, کہیں جا رہے ہو کیا؟ آؤ گے میرے بھائی, آؤ گے, گھر مت جانا. باپ نے ہاں گھر مت جاؤ گے, ابھی ظلم ہو جائے گا. اچھا نہیں ضروری ہے, سمجھ گیا نا. گھر مت جانا, بتا دے رہے ہیں, گھر جاؤ گے کچھ ہو جائے گا. میں بد دعا نہیں دے رہا ہوں, راستے میں پہلی ملاقات کتوں سے ہوگی. اتنا دوڑائے گا نا, چلا چلا کے پورے خاندان والوں کو جمع کرے گا, تم بھاگ نہیں سکو گے. گرو گے تو گاڑی اوپر رہے گی, تم نیچے رہو گے. جب گھر پہنچو گے تو دروازہ بند رہے گا, گھر والوں کو اٹھاؤ گے وہ ٹینشن میں رہیں گے. یہیں پہ بیٹھے رہو, جب تک بیٹھے رہو گے خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ملے گا. اور ایمرجنسی میں گیا ہے تو جانے دیجیے, کوئی دقت نہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. جو مسلمان 10 سال کی عمر ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی,
نماز چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ رہی ہے، گنہگار گنہگار گنہگار۔ بیٹی نماز چھوڑ دے، ماں باپ کچھ نہ کہے وہ بھی پھنسیں گے۔ بیٹا نماز چھوڑ دے، ماں باپ کچھ نہ کہے وہ بھی پھنسیں گے۔ مسلمان آج کا اتنا بہرا ہو گیا ہے، اتنا غافل ہو گیا ہے، اتنا بے وفا ہو گیا ہے، اللہ کی کھاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے دیا پانی پیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے ہوا دیا سانس لے کے زندہ ہے، اللہ کے عبادت نہیں کرتا۔ حضرات بے داغے اتنی نعمتیں خدا نے دیا پھر بھی نماز کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، اتنی بے وفائی اگر تم کسی اور کے ساتھ کرتے تو تمہارا حشر اتنا بھیانک ہوتا، لیکن اس رحمان کی رحمت پہ قربان تم نے مسجد کو ویران کیا، اس نے رحمت سے نواز دیا، تم نے نافرمانی کیا، اس نے رحمت سے نواز دیا۔ یاد رکھنا تیری غفلت کا نتیجہ تجھے یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، اور اگر خدا تجھے دے رہا ہے یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں، اس کی رحمت کی خاصیت ہے، اس کے رحمت کا کمال ہے۔ ارے نبی کے چالے والوں کو دیا تو دیا، وہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، وہ تو مشرک کو بھی دیتا ہے، مندر میں جانے والوں کو دیتا ہے، کرسچن کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، مسجد توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، مسجد بنانے والوں کو دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا دونوں برابر ہے، نہیں، بلکہ فیصلہ سپریم کورٹ کیا کرے، فیصلہ ہائی کورٹ کیا کرے، صاحب اقتدار بھی جب ظالم ہو جائے تو فیصلہ کیا کرے؟ ارے سب سے اچھا فیصلہ میرے خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، ضرور ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے، ہوتا بھی رہے گا۔ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ اپنے کعبے کی حفاظت جب کرتا ہے، نہ کسی فوج کے ذریعے، نہ کسی سپاہ کے ذریعے، ایک ابابیل کو بلا لاتا ہے، کعبے کی حفاظت ہوتا ہے۔ آج بھی خدا کی رحمت کو پیار آ جائے تو بابری مسجد ہو یا دنیا کی ساری مساجد کسی ہتھیار سے حفاظت نہیں فرمائے گا، لیکن اس کی رحمت دیکھ رہی ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے ہیں کہاں۔ اے مسلمانوں، آج مسجد کی حفاظت نہ تیر سے ہوگی، نہ تلوار سے ہوگی، نہ فوج سے ہوگی، نہ سپاہ سے ہوگی، نہ ایٹم بم سے حفاظت ہوگی۔ چاہتے ہو کہ اور مسجدیں بن جائے، آپ کچھ نہ کریں، مسجدوں کو سجدوں سے سجا دیں، اپنی مسجدوں کو سجدوں سے سجا دیں۔ جس گھر میں کوئی نہیں رہتا تو شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، جب مسجدیں مدازیوں سے خالی ہو جاتی ہے تو غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے سجا دو، مسجد بھی بچے گی، آپ کا وقار بھی بلند رہے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت میدان غوث العظم۔ یاد رکھیے گا میرا اللہ صرف کن کہہ دے کائنات بن جائے، صرف کن کہے کائنات بن جائے۔ یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے، کوئی حیثیت ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمرود چلے گا لو، چلے گا لو، বুঝতে পারছেন? নমরুদ ভেঙে গেল, ফিরআউন अंडरग्राउंड चले गलो। अब बतलाओ, जब नमरूद न रहा, जब कारून नहीं रहा, जब शद्दाद नहीं रहा, जब फिरौन नहीं रहा, जब हिलाकू न रहा, जब चंगेज खान न रहा, अरे इस्लाम के मिटाने वाले जब ये सब न रहे तो तू क्या रहेगा, तू क्या रहेगा? बस देखना वो दिन आएगा कि सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ नहीं, सारे जहां में सारे नारे खत्म हो जाएंगे, एक ही नारा लगेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुनिए, ये जितनी औरतें हैं इनको चाहिए अपने घरों में मुसल्ला बिछाए, अपने घरों में मुसल्ला बिछा के कहे मौला हमारे मस्जिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे बेटों की, हमारे शौहर की, हमारे भाइयों की हिफाजत फरमा। और आपको चाहिए मस्जिद में चले जाए, मेरे अल्लाह से कोई बड़ी ताकत वाला नहीं, अरे सब
دیکھیں خدا کی رحمت کو کیسے پیار آتا ہے. لیکن افسوس ہم یہ نہیں سمجھتے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے. نماز کو چھوڑنے والا نہ کل کامیاب تھا، نہ آج کامیاب ہے، نہ کبھی کامیاب ہوگا. مولانا رہے، چاہے پیر صاحب رہے، چاہے حافظ صاحب رہے، چاہے فن خان صاحب رہے، چاہے کوئی بھی رہے، مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چوپٹ. وہ ہے چوپٹ. چوپٹ یاد رکھیے گا. کیوں؟ نماز ہم اور آپ کیا پڑھیں گے جناب؟ جمعہ کے نمازی، وہ بھی جمعہ کی نماز میں لوگ ظلم کرتے ہیں. ظلم کیسے ظلم کرتے ہیں بتا دوں؟ صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت. جائے گا آخر میں اور نکلے گا پہلے. صرف 2 رکعت. اگر 100 آدمی نماز پڑھنے گیا ہے تو 95 آدمی 2 رکعت. 5 آدمی رہے گا جو بادل جمعہ سنت پڑھے گا. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ 2 ہی رکعت پڑھ کے لگ رہا ہے لال قلعہ پہ جھنڈا لہرا کے آ گیا. صرف 2 ہی رکعت پڑھے گا. اچھا اس 2 رکعت کا بھی حال کتنا عجیب رہتا ہے. ہم کیا بتائیں؟ ابھی آپ سے ہم پوچھ رہے کیا کیا پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں. ابھی ہم پوچھ رہے ہیں تو آپ تو کہیے گا حضرت ہم کو پڑھنا ہے کیا، امام صاحب پڑھیں گے، ہم کو نہیں پڑھنا ہے. بھائی تو ثنا تو پڑھیں گے، تو ہم کو ثنا یاد ہے. چل ٹھیک ہے. رکوع میں بولا یاد ہے، ٹھیک ہے. سجدہ میں یاد ہے، ٹھیک ہے. 1 رکعت ہو گئی. پھر دوسری رکعت میں یہ سب یاد ہے. قرات تو امام کریں گے، آپ کو چپ رہنا ہے. چل مان لیا. 2 رکعت مکمل. سجدہ کے بعد قاد اخیرہ میں بیٹھے، آپ کیا پڑھو گے؟ اب کیا پڑھو گے؟ اب تو امام کو بھی پڑھنا ہوگا، مقتدی کو بھی پڑھنا ہوگا. اب یہ نہیں کہ وہ امام پڑھ لے گا تو سب کا ہوگا. نا تحیات امام بھی پڑھے، تحیات مقتدی بھی پڑھے، درود امام بھی پڑھے، درود مقتدی بھی پڑھے، دعائے معصورہ امام بھی پڑھے، دعائے معصورہ مقتدی بھی پڑھے. اب میں پوچھوں گا یہ 2 رکعت نماز پڑھنے والوں سے ذرا تحیات صحیح پڑھ کے سنا دو، دعائے معصورہ صحیح پڑھ کے سنا دو، درود ابراہیمی صحیح پڑھ کے سنا دو. یہ 95 جو نمازی تھے اس میں کتنے فیل ہو جائیں گے. منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے حضرات، ہم کہیں کے نہ رہے. ہم تو جمعہ کی نماز 2 رکعت بھی پڑھنے کے لائق نہیں رہے. ہمارا وجود کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے آدھار کارڈ میں مسلمان رہ گئے، ووٹر لسٹ میں مسلمان رہ گئے، ہم صرف پاسپورٹ پہ مسلمان رہ گئے. ارے ہونا یہ چاہیے تھا ہم کہیں رہے نہ رہے، اسلام کی بارگاہ میں رہے، نبی کی شریعت میں رہے. ہمارا کردار بولے نبی کا غلام، ہمارا کیریکٹر بولے نبی کا غلام، ہمارے ملبوسات بولے نبی کے غلام. ہم وہی کریں جس میں خدا راضی ہو، مصطفیٰ راضی. بھائیو 2 رکعت نماز کیا ہے؟ چلیے ٹائم ہو گیا ہے 32 منٹ. اب میں ختم کر دوں؟ 32 منٹ ہو گیا بھائی تھوڑا. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے. اچھا دیکھیں نقیب صاحب، ظلم یہ ہے کہ کیا میں بتاؤں، بہت سارے گوشے ہیں، بہت سارے گوشے ہیں. نماز تو کیسے پڑھا جو پڑھنے والا جانتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو ہوتا ہے یہ اور افسوسناک. دعا لوگ نہیں مانگتے. میری بات غور سے سن لیجیے گا. دعا لوگ نہیں مانگتے اللہ سے، نہیں مانگتا سب ہے، مانگتے سب ہے، اللہ سے نہیں مانگتا. چچا دے دو، بھیا دے دو، آنٹی چچی دے دو، مولانا صاحب دے دو، دوست ہو میرے دے دو، سجل الرحمان صاحب مسافر صاحب دے دو، بیمار پڑ گیا دے دو، چوٹ لگ گیا ڈاکٹر کیا جاؤں گا دے دو، بیٹی کی شادی ہے دے دو، مصیبت پڑی ہے دے دو. لوگ لین دین کرتے ہیں ایسے ہیں. سب سے مانگا، اس نے سب سے مانگا، رب سے نہیں مانگا. سب سے مانگا، رب سے نہیں مانگا. جو مانگ کے بھی نہ دے اس سے مانگا، جو بغیر مانگے دے اس سے نہیں مانگا.
اس سے نہیں مانگا، جبکہ ہونا یہ چاہیے رشتہ داروں سے مانگو گے اسے ٹینشن ہوگا، اپنے احباب سے مانگو گے اسے پرابلم ہوگا، وہ ناراض ہوگا، اور اللہ سے مانگو گے وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ خوش ہوگا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں مانگنا۔ سنیے میں بتا دے رہا ہوں لوگ کیسے کیسے مانگتے ہیں، آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اکثر جگہ ہم نے دیکھا ہے دعا جو مانگتے ہیں کیا کہیں اللہ کی اللہ نماز ہو گئی 2 رکعت، ٹھیک ہے، اب جو دعا مانگے گا وہ دیکھیے ایسے ہاتھ کیے رہے گا، امام صاحب دعا کر رہے ہیں پیچھے میں ایسے کیے ہوا ہے آمین 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 شروع ہے، ادھر امام صاحب دعا کر رہے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پیچھے میں ہے آمین۔ اچھا کسی کو دیکھے گا ایسے ہاتھ رکھے گا، کسی کو دیکھے گا ایسے کرتا رہے گا آمین آمین کرتا رہے گا، آمین میں شامل ہے تاکہ لوگ سمجھے دعا کر رہا ہے، اور ہاتھ ملتا رہے گا، دیکھیے گا کسی کو دیکھیے گا انگلی کو بجاتا رہے گا آمین، ایسے کرتا بھی رہے گا، اور آمین آمین بھی لگاتا رہے گا آمین آمین۔ اچھا کسی کو دیکھے گا چور کی طرح ہاتھ کو دائیں بائیں کرتا رہے گا، مسجد کے طرف دیوار کو دیکھے گا آمین آمین، مسجد میں دعا مانگ رہا اللہ سے، پھر دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے آمین۔ پھر اگر لمبی دعا ہو جائے گی تو پھر بات بھی کرنے لگے گا، بازو والے کو بولے گا یار لگ رہا ہے کہ گاڑی چھوٹ جائے گی، بہت دیر سے دعا ہو رہی ہے آمین، یعنی لگا رہے گا، اور جو ہی دعا ختم ہوئی اتنی جلدی بھاگے گا، ایک پاؤں میں امام کی چپل، دوسرے پاؤں میں مؤذن کی چپل، یا اپنی چپل بھول گیا۔ میرے بھائیوں اگر ان اداؤں کے ساتھ اپنے باپ سے بیٹا مانگے تو جوتا کھا جائے گا، بدتمیز باپ ادھر بیٹے کا منہ ادھر، ادھر بولے ابا دے دو، باپ ادھر بیٹے کا رخ ادھر، باپ کہے گا تم مذاق کر رہا ہے، بدتمیز میں ادھر ہوں، تیرا بھی چہرہ ادھر ہو، لہجہ الگ ہو، انداز الگ ہو، منگتے کی ادائیں ہو، تب جا کے باپ دے گا۔ تو ان اداؤں کے ساتھ باپ نہیں دے گا، چچا نہیں دے گا، رشتہ دار نہیں دے گا، اگر ماں باپ سے مانگو گے تو یہ بے ادبی ہے، تو رب سے ایسے بندہ مانگے یہ کب جائز ہوگا، یہ کب ادب ہوگا؟ ارے اس اللہ سے مانگ رہے ہو جس اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم مانگے، حضرت نوح مانگے، حضرت شیش مانگے، حضرت یحییٰ مانگے، حضرت زکریا مانگے، حضرت موسیٰ مانگے، حضرت عیسیٰ مانگے، تمام انبیاء اللہ سے مانگے، تمام رسول اللہ سے مانگے، اور صرف ایسے نہ مانگے، رو رو کے مانگے، آنسو بہا بہا کے مانگے، گر گرا کے مانگے، عاجزی یہ ساری کر کے مانگے۔ تو جس خدا کی بارگاہ میں انبیاء رو رو کے مانگتے ہیں، ہم کیسے مانگ رہے ہیں؟ اے میرے دوست ان اداؤں سے مانگو کہ میرا لہجہ ایسا ہو کہ خدا کی رحمت کو پیار آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ رات سنیے میرے سرکار کی رحمت پہ قربان جائے، انصار الٹھیکیدار نے جلسہ کیا، صدر الرحمان صاحب کی قیادت میں، اور الحمدللہ یاد رکھیے گا لوگ کم آئے ہیں، فرشتے بہت آئے ہیں، لوگ کم آئے ہیں، فرشتے بہت آئے ہیں، لوگ آئے چلے گئے، فرشتے نہیں جائیں گے جب تک کہ محفل ختم نہ ہو جائے۔ آپ انصار البھائی ہیں یہاں، جہاں کہیں وہ سن لیں، جلسہ ختم ہوگا، آپ لوگ ہم لوگ آپ لوگ گھر جائیے گا، یہ سارے مہمان دوسرے جلسے میں جائیں گے۔ وہاں صدر الرحمان صاحب مجھے 1200 اسٹیشن چھڑوائیں گے،
کیونکہ آنے میں مجھ کو لوکل ٹرین تھی تو میں 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھا. میں نے کہا حضرت ہے آپ پریشان نہ ہو میں آ جاؤں گا. جانے میں نہیں ہے, ان کو چھوڑنا پڑے گا. میں ادھر جاؤں گا, یہ ادھر جائیں گے, آپ ادھر جائیں گے. یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ لوگ کو لگ رہا میں بھول گیا تھا کیا؟ اچھا 11 بجے رات میں سبحان اللہ خوب کہنا یہ کیا کمال ہے جناب؟ 11 بجے تو آدمی کھائے رہتا ہے, پیے رہتا ہے, تازہ دم رہتا ہے, کلیجہ میں دم ہے. ذرا 2:07 میں ذرا آواز سے بول کے دکھا دو سبحان اللہ. اب ہے رنگ نہیں سمجھے 11 بجے یہ کیا بات ہے؟ جلوہ تو اب ہے. اور آپ لوگ جو سبحان اللہ بول رہے ہیں یہ نہ میرا کمال ہے نہ ان کا کمال ہے, یہ تو اللہ کے فضل کا کمال ہے. سنیے غور سے سن لیجیے. کہاں چلے میرے بھائی؟ غور سے, ہاں بیٹھو بیٹا. نعت شریف بھی میں پڑھتا ہوں, آپ لوگ کو معلوم ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کا غلام ہو جناب, لیکن یہ غزالی صاحب تھے, طاہر رضا صاحب تھے, یہ لوگ تھے. جیسا آپ نے سن لیا ان لوگوں نے برداشت کر لیا. میں ایسے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں, میرے لیے چاہیے بالکل تازہ دم مجمع ہو, رنگ والا عشق والا ماحول ہو تب میں پڑھتا ہوں. اگر وہ ماحول پیدا کیجئے تو 4 مصرے میں سنا دوں گا. سنا دوں حضرت, سنا دوں. آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, میں تو مجمع کو سنا رہا ہوں. ماشاءاللہ 4 مصرے سنا دے رہا ہوں. نقیب صاحب آپ تو روزانہ جلسے میں رہتے ہیں, دیکھتے ہی 11 بجے 10 بجے تو سب مچھلی جیسے نہیں اچھلتی رہتی ہے پانی سے نکلنے کے بعد اوپر نیچے, تو مجمع بھی اچھلتا رہتا ہے. لیکن 2 بجے رات میں اچھوں کی پھٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا بھائی. لیکن آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں عشق رسول کی گرمی آپ محسوس کر رہے ہیں. اب مجھ کو یہ تیور دیکھ کے یہ 4 مصرے مجھ کو سنانا ضروری ہے. صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. عشق سرکار کے وسیلے سرکار کے وسیلے سے اعلی حضرت کا نام زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ لوگ پیسہ لے لیجئے لیکن سبحان اللہ بولیے, بانٹ لیجئے جتنا جتنا ہو لیکن سبحان اللہ بولیے. اگر نہیں لیجئے گا پھر بھی بولیے. صبح زندہ ہے شام زندہ ہے, مصطفیٰ کا غلام زندہ ہے. 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں, سنا دو کیا؟ بھائی ہم پڑھیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آیت پر تقریر کرنے کے لیے انس پڑھنے لگا. یہ سب کام تھا غزالی صاحب کا, بیچ میں گھس گیا. بھائی اللہ کا شکر ہے یہ لوگ تو بہت اچھا پڑھتے ہیں, لیکن آپ سن رہے ہیں بہت اچھا. نجدیوں کے لیے تباہی ہے, نجدیوں کے لیے تباہی ہے, خانقاہی ہے درس گاہی ہے, اور یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں. بہت محنت کر لیے ہیں, میں خود رک رک کے سبحان اللہ کہوں گا, میں رک جاؤں گا سبحان اللہ بولوں گا, میں خود الحمدللہ بولوں گا, میں خود نعرہ لگاؤں گا, میں خود اس کا جواب دوں گا, سارا ثواب میں لوں گا. حشر میں ملاقات ہوگی تب پوچھوں گا کہ منہ ناچے. اس میں میں چاہ رہا ہوں سب کا بھلا ہو جائے. نجدیوں کے لیے تباہی ہے, خانقاہی ہے درس گاہی ہے, یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں, یہ جو جلسہ سجائے بیٹھے ہیں, اعلی حضرت کے یہ سپاہی ہے. میں نے اتنا سنا دیا,
میں صرف بتایا ہوں کہ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن میرا کام الگ ہے. سنیے دعا مانگ لیا, دعا مانگ لیا, کیسے کیسے مانگا؟ ایسے دعا مانگے گا قبول ہوگی نہیں. اب کیسے دعا مانگے بس یہی میں بتا دے رہا ہوں. میرا ٹائم ہو چلا چونکہ 2 بج کر کے نہیں 2 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں. بولتے بولتے مجھے کتنا ٹائم ہو گیا جانتے ہیں؟ 40 میں آپ کی گھڑی کے حساب سے 40, میری گھڑی کے حساب سے 43 منٹ. انگلش جانتا ہوں بول دیتا ہوں. آپ لوگ جتنا ریکارڈ کر رہے مت کیجیے گا میرے بھائی, اس کو نیٹ پہ مت ڈالیے گا. جب بہت ہائی فائی میری تقریر ہو تب اس کو ڈال دیجیے گا, نہیں سمجھے؟ یہ سب میری تقریر لوگ اب اس تقریر کو تھوڑے لوگ کہتے ہیں اچھی تقریر ہے. تقریر وہ چاہیے بولتا جائے رکے نہیں اور سانس پہ سانس لیتا رہے تب بولے گا کیا تقریر کیا تھا. اب تو اس مقرر کو لوگ سمجھتے نہیں ہے جو مسئلہ بتا دے, کھانے کا طریقہ بتا دے, پینے کا طریقہ بتا دے, سونے کا طریقہ. یہ مولوی صاحب چولبے نا یعنی جان دے دے وہی مولوی صاحب چلے گا. اللہ کا اس لیے بھائی سب لوڈ مت کرو گے. اگر لوڈ کرنا ہے تو اپنے دل کے میموری میں لوڈ کر دو. ہم جیسے مان گئے تم لوگ بھی سنو. عورت سب کو کیا کم سمجھتے ہیں؟ چاپ کیسے بنے گا اس کو معلوم ہے, بھونا کیسے گوشت بنے گا معلوم ہے. 1 کلو گوشت ہو تو اس میں نمک کتنا پڑے گا اس کو معلوم ہے, دھنیا کتنا پڑے گا معلوم ہے, ہلدی وہ بھی معلوم ہے, گرم مسالہ معلوم ہے, ٹھنڈا مسالہ وہ بھی معلوم ہے, دال چینی کتنا اس کو معلوم ہے. صحیح بول رہا کہ نہیں بھائی؟ ان پڑھ سے ان پڑھ عورت اب BA پاس MA فاسٹ کوئی بھی لڑکی ہو یہ معلوم ہے 1 کلو گوشت میں کتنا مسالہ پڑے گا, 2 کلو میں کتنا پڑے گا. صحیح بولا گیا؟ کہیے اپنے گھر کی بیویوں سے بیٹیوں سے تجھے کوک کا سارا طریقہ معلوم ہے لیکن یہ بتا نماز کے فرائض معلوم ہے یا نہیں, وضو کے فرائض معلوم ہے یا نہیں, نماز کے شرائط معلوم ہے یا نہیں, صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں. ارے یہ کھانا پکانا تو دنیا کی ہر عورت کو آ جاتا ہے, نماز پڑھنا صرف فاطمہ زہرا کی کنیزوں کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اگر ماں نمازی ہو, اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو, اگر ماں شریعت کی پابند ہو, اگر ماں خدا سے ڈرنے والی ہو تو ایسی ماں کا بیٹا غوث الاعظم دستگیر ہوتا ہے, ایسی ماں کا بیٹا خواجہ کریم نواز ہوتے ہیں, ایسی ماں کا بیٹا محبوب الہی کی طرح ہوتا ہے, ایسی ماں کا بیٹا بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کے جیسا. میری ماؤں بہنوں اچھا ایک مسئلہ اور آ گیا ہے کہ لڑکی جوان ہوئی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اچھا رشتہ کے لیے. صحیح بول رہا کہ بھائی؟ یقینی بات ہے ٹینشن رہتا ہے ہر ماں باپ کو. یہ لڑکا سب کو کوئی ٹینشن نہیں, یہ تو موبائل سے اپنا کام چالو کر دے. بے شرما توبہ کرو, کھوجتا رہتا ہے فیس بک پہ, کانٹیکٹ کر لیا فیس بک پہ, چیٹنگ کرتا ہے واٹس ایپ سے, پھر اس کے بعد کہاں جا رہے ہو, بیٹھو میرا لال میرا بھائی بیٹھو. کیا کہیے گا, سب بچے سب ہیں ہمارے ہی بچے ہیں, مسلمان بھائی ہم لوگ سب جو ہے اسلامی رشتہ ہم لوگ کا بھائی, خاندان الگ الگ ہے تو کیا ہوا, ہم لوگ تو ایک ہی نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا. لیکن افسوس ہے لڑکا سب جو ہے 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 20 سال کا لڑکا سب کپڑا بہت خراب پہن رہا ہے, اتنا خراب کپڑا پہنتا ہے, جینس اتنا گھٹیا کے پوچھیے مت, کھڑا رہتا ہے تو جینس نیچے آتا رہتا ہے, جب جھکتا ہے تو پیچھے کھلتا ہے. شرم کی بات ہے. کہیں کہیں اس طرح نظر پڑ جاتی ہے, لگتا ہے کہ گرم پانی ڈال دو, کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے. شرما ایسا کپڑا پہن لیا, اگر ماں کے سامنے جھکے گا ماں کی نظر پڑے گی تو کیا
ہوگا؟ تیرے بہن کی نظر پڑے گی تو کیا ہوگا؟ ارے بے شرما، تو اسلام کا چاہنے والا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کپڑا نہیں بلکہ گدڑی بھی پہنا کے تیرے آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ مت پہنو ایسا کپڑا، مت پہنو، ننگا ہو جاؤ گے، کیا خراب لگے گا۔ ہو سکے کوئی آدمی ہو جو گرم پانی لے کے ہمیشہ چلتا ہو، کہیں جھوکو ڈال دے۔ میرے بھائی ایسا کپڑا نہ پہنو انشاءاللہ۔ میرے دوست، میرے بچے سے ایسا کپڑا نہیں پہنو گے نا انشاءاللہ۔ سن لو بھائی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ٹائم تو ہو گیا ہے تو ہم کیا بتائیں آپ لوگوں سے، تھوڑی دیر اور 10 منٹ اور چلیے، ہم 10 منٹ سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مولانا فاروق صاحب انتقال کر دیتے آپ بلائیے نا، ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے رہتے ہوئے آ جائیں تو سجادہ نشیب بن جائے تو بہتر ہے، ورنہ پیر صاحب کے انتقال کے بعد زمینہ ہوگا، سجادہ کون بنے گا حضرت؟ اس لیے بہتر ہے کہ پیر صاحب کے رہتے ہوئے پیر صاحب جو ہے سجادہ جس کو چاہے بناتا ہے، جھمیلا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہا کے بولے یا رسول اللہ، آپ سے بولے یا رسول اللہ۔ دعا کیسے مانگے کہ دامن مرادوں سے بھر جائے؟ ہر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں بیٹی کی جو ہی جوان ہوتی ہے اس کے رشتے کے لیے۔ کچھ لوگوں کو آسانی سے مل جاتا، کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ یہ دعا، یہ تعویذ وغیرہ وغیرہ، صحیح بولا؟ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی کیا کیا تیاریاں کی؟ زیور بنایا، جہیز کا سامان لے لیا، کچھ پیسے بھی آپ نے رکھ لیا، کھانے کا، مہمان آئے گا اس کا، چلو بھائی ٹھیک ہے، ساری تیاریاں ہو گئی۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کو اس لائق بنایا کہ دنیا کے لوگ آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے؟ آپ نے بنایا ہی نہیں اپنی بیٹی کو۔ کاش کہ اپنی بیٹی کو پکانا سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، کھانا پکانا، روٹی بنانا سکھایا، کاش کہ نماز پڑھنا سکھا دیا ہوتا، قرآن پڑھنا سکھا دیا ہوتا۔ آپ کی بیٹی کو عادت پڑ جاتی کہ جیسے صبح میں اٹھی مسواک کرنا نہیں بھول رہی ہے، ٹوتھ پیسٹ لگانا یہ نہیں بھول رہی ہے، منہ دھونا نہیں بھول رہی ہے، نماز کی ایسی عادت پڑ جاتی، بھوکی رہتی یا شکم سے ظہر کا وقت ہوتا آپ کی بیٹی مصلی پہ ہوتی، عصر کا وقت ہوتا آپ کی بیٹی مصلی پہ ہوتی، نماز کی عادت لگ گئی ہوتی، محلے میں چرچا ہوتا، ارے فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، اب دوسرے محلے میں بات جاتی، یہ بات عام ہو جاتی۔ آج بھی لوگ ایسے ایسے ہیں جو دولت نہیں تلاش کرتے ہیں، نمازی بہو تلاش کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والی تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ماں کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے نمازی بنا دے، اور ہر بیٹا کو ماں باپ بھی نمازی بنا دے۔ میرے بھائی رکھ دو بیٹا، میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھیے گا، اللہ کیا جواب دیے گا۔ اب گانا سننا حرام، گانا سننا حرام، کان میں لڑکا سب تار گھسائے رہتا ہے، ہیڈ فون کہتے ہیں، کہیں پھٹ جائے تب کیا ہوگا؟ کان میں ہے کہیں پھٹ جائے، بس ایسا کیا کرو، ٹوتھ پیسٹ، بلوٹوتھ، سلوٹوتھ، کلوٹوتھ، کیا کیا ٹوتھ ہے، سب کانوں میں ایک سے ایک ڈیزائن کا آیا ہے۔ کوئی کان میں پہلے نہیں بہرا آدمی سب کان میں رکھتا تھا، بہرا وہ لگائے تو سنے نہیں، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، آپ کو لگے کہ 40% لڑکا سب بہرا ہو گیا ہے، دیکھو کان میں گھسائے ہوا ہے۔ اب کچھ لڑکیاں بھی بہری ہو گئی ہیں، ہاں وہ بھی اچھا، کچھ لوگ ہیں جو گلا میں ڈالے رہتا ہے، گلا والا بھی ایک تو چلا ہے، پھر اس میں گھسائے رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ گانا حرام، گانا سننا حرام، ڈانس کرنا حرام، اس کو دیکھنا حرام، اس محفل میں جانا حرام،
जहाँ ढोल बजे, जहाँ ढोल बजे, हारमोनिया हो, म्यूजिक हो, नहीं समझे? गाना में क्या रहता है? गाना में मिसरा शेर लिखा रहता है और उसी में न घुसा देता है म्यूजिक, तो वो गाना हो गया, गाना हो गया। अब उसका सुनना माना, अब कव्वाली वही तो है, शेर लिखा कोई और उसमें ढोलक घुसा दिया, हारमोनिया घुसा दिया, और वो म्यूजिक पे शेर पे थोड़े कोई तड़पता है ना, वो तो ढोल तो लड़का सब उड़ता रहता है। हश्र के मैदान में ढोलक नहीं बचाएगा, हारमोनिया नहीं बचाएगा। बंद करो ये गाना बजाना, अल्लाह तौफीक दे तो जलसा नहीं तो मिलाद की महफिल कर लो। अरे ये भी नहीं, किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा दो, मस्जिद में लगा दो, किसी बीमार को दे दो ताकि उसका इलाज हो जाए। मेरी बात सही है कि नहीं भाई? अल्लाह ताला आप तमामी हजरात को, हम लोगों को छोटे बड़े तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बस ये मैं बता दे रहा हूँ दुआ कैसे मांगे, है ना भाई? और दूसरी बात ये कि बहुत प्यारी बात याद आ गई है, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। बड़ी प्यारी बात ये आ गई है, अम्मा तुम लोग सुनो, आप लोग सुनिए। जो बंदा अल्लाह ताला से नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उस बंदा से नाराज होता है। गौर से सुनिएगा, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता तो अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज होता है। कौन है मेरे सिवा देने वाला? तुम किससे मांगोगे? मैं ही देने वाला हूं, मुझसे नहीं मांगोगे, अल्लाह नाराज होता है। और जब बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह खुश होता है। ऐ फरिश्तों देखो ये बंदे कैसे हैं, मुझे देखा नहीं लेकिन वो मुझको मान रहे हैं कि देने वाला मैं ही हूँ। अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से। अब कैसे मांगो? आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद तू कुजा मन कुजा। इसका मतलब जो है क्या माने, आप कहा मैं कहा, यही हुआ इसका माने। एक भी आदमी सोइएगा नहीं। मेरे भाई साहब को सलाम मेरा कह दीजिए, इन्ना लिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। उठ जा मेरे भाई, उठ जा, उठ जा। ए बेचारा थका हुआ भाई, उस वक्त से नींद आ रही है। हाँ अच्छा देखिएगा, अजीब बात है भाई, आदमी को पूरी रात कव्वाली होती रही, ढोलक बजता रहा, नींद नहीं आई। सिनेमा देखता रहा, नींद नहीं आई। जुमा में नींद आ गई, मिलाद में नींद आएगी, जलसा में। अच्छा लोग फिर भी नहीं समझते, ना कभी इस पे गौर करते हैं। कव्वाली में नींद नहीं आए, गाना में नींद नहीं आए, सिनेमा देखने में, मिलाद में क्यों, मस्जिद में क्यों? गौर करिए। उलमाए किराम कहेंगे नादान, आपको मालूम नहीं, नींद उस वक्त तक नहीं आती जब तक कि दिल को सुकून न मिले। टेंशन रहता है, कल्ब मुस्बहिल रहता है, परेशानी में आदमी रहता है, नींद नहीं आती। जब दिल को सुकून रहता है तब नींद आता है। बात समझ में आ गई? अब तो सारी बात आपने समझ गए होंगे। कव्वाली में नींद नहीं आती, सिनेमा देखने में नींद नहीं आती, इसका मतलब है कव्वाली परेशानी, सिनेमा परेशानी, मस्जिद में गए नींद आ गई, मतलब यहाँ खुदा की रहमत बरस रही है, दिल को सुकून मिल रहा है। मिलाद में बैठे हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल को सुकून मिल रहा है, नबी का जिक्र हो रहा है, खुदा की रहमत बरस रही है, दिल को सुकून मिल रहा है, तब नींद आ जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, जहाँ सोना चाहिए कव्वाली हो, पूरे गांव के लोग सो जाए, बेटा कव्वाल ढोल बजाना भूल जाएगा। जब मिलाद हो घर से निकल जाइए और जलसा में जाइए ताकि गुनाह भी माफ हो, कल्ब को भी सुकून मिले। भूत है क्या? अच्छा इसकी अम्मा बहुत खुश होगी, वही पैसा दी होगी, मैंने तो जिद किया होगा। अम्मा क्या बोल रहे
ना माँ बोलेगी कमीना, चलो चलो, अरे और धमकी भी दिया होगा, धमकी भी दिया होगा, अगर नहीं खरीदोगी तो मैं इसी पे बैठता सो जाऊंगा, इधर उधर करने लगा, मिट्टी है कपड़ा पहने हुआ, उसको ले दिया है। अच्छा जब ले लिया है समझ गए, तो ऊपर से तो भूत उसका मुंह है, आँख से देख रहा है, उसकी माँ बहुत खुश हो रही है। वाह, इसकी माँ को पहना दे और उसके बाप के पास जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं कीजिएगा। यही वजह है कि जब माँ अपने बच्चे को अपने बुजुर्गों के वाकयात सुनाएगी, वो बच्चा बुजुर्गों का दीवाना बनेगा। बच्चा जो है वो सादा कागज होता है, जो रंग चढ़ाए वही रंग चढ़ जाएगा। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को शुरू से ही असहाबे रसूल के वाकयात सुनाए, औलिया किराम के वाकयात सुनाए, ताकि इस बच्चे के रग रग में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए, वली की मोहब्बत पैदा हो जाए। सुनिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा। अच्छा जिसकी माँ होगी वो बहुत गुस्सा में आ गई, वही मोदी साहब को दोबारा सदरुल अमान साहब मत बुलाओगे। प्यारी बात मैंने बता दिया, सुनिए गौर से। अच्छा वही माँ अपने बच्चे को पगड़ी बांध देती है ऐसे, अमामा बांध देती, मैं सुना तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? कैसे? फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह, जितने लोग 2:30 बजे रात में बैठे हैं तेरा नाम ले रहे, मौला सबके गुनाहों को माफ कर दे, मौला सबके रोजी रोजगार में बरकत दे, मौला सबको इज्जत की जिंदगी दे, मौला जहाँ परदेश में जाते हैं रिस्क की तलाश में, मौला सबके रिस्क में बरकत दे, जान की माल की इज्जत के आबरू की हिफाजत। ये वो वक्त है जब अल्लाह वाले रातों को उठ करके ऐसे ही वक्त में अल्लाह से मांगते हैं और खुदा की रहमत को प्यार आ जाता है। आपको भी बता दे रहा हूँ, जो औरत जो मर्द बहुत परेशान हो, बहुत परेशान, और उस परेशानी का हल कहीं न निकले, तो बस इतना कर ले, नमाज तो पहली शर्त है, 5 वक्त की नमाज पहली शर्त है, इशा की नमाज पढ़ ले, जो अल्लाह तौफीक दे खा ले, सो जाए। रात जब ढलने लगे, आधी रात के बाद सुबह सादिक से पहले फज्र की अज़ान से पहले उठ जाए, वजू कर ले, मुसल्ला बिछा ले, 2 रकात नफल नमाज पढ़े, अपने आंचल को अल्लाह की बारगाह में फैला। पूरी दुनिया सो रही है, मेरा अल्लाह सोता नहीं है। मेरे माबूद तेरी कनीज, तेरी बंदी तेरी बारगाह में हाजिर है। सैयदा की कनीज तेरी गुनहगार बंदी, मौला तू बगैर मांगे देता है। आज तेरी बंदी ने आंचल फैला दिया है, फातिमा ज़हरा का वास्ता है, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। रोए रोए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाए। हम मांगते नहीं, मांगते नहीं। कैसे मांगेंगे तो आखिरी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? फारूक साहब आ ही रहे होंगे, अरे माशाअल्लाह, वो आएंगे अपने टाइम से आएंगे, समझ में। अभी मेरे पास कमी क्या है? गजाली साहब जिंदाबाद, अब तो नकीब साहब किल्ला, अब मौलाना साहब जितने हैं सबको रहने दिए, बहुत जिंदाबाद हो गया है। अब मजमा कहिए जिंदाबाद, सामईन जिंदाबाद, ये 2:30 बजे रात में सुनने वाले जिंदाबाद। अच्छा आप लोग अभी तकलीफ खत्म हो जाएगी तो चले जाइएगा कि अल्लाह से मांग के जाइएगा? सही बोलेगा, सही बोलेगा, मांग के जाइएगा ना। अभी तो आपने मेहनत किया है ना, मेहनताना लेके जाइएगा। कैसे मांगिएगा? गौर से सुनिए, बहुत हेवी दलील है मेरे पास, उससे इनकार कोई कर ही नहीं सकता मुसलमान। फिर मैं नहीं बताऊंगा। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, कुरान की आयत है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है जब रब से मांगो तो रो रो के मांगो, जब रब से मांगो तो छुप के मांगो। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया,
से मांगो, रो रो के, छुप के मांगो, तन्हाई में मांगो। अब नबी क्या फरमाते हैं वो फिर मैं नहीं बताऊंगा। नबी फरमाते हैं जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो। रोना ना आए तो, क्योंकि हम लोग का कलेजा पत्थर, ईंटा पत्थर, ईंटा लोहा से भी हार्ड हो गया दिल, गुनाह करते करते। तो बाप मरता है तो जल्दी रोता ही नहीं है, गुनाहों को याद करके क्या बंदा रोएगा, पत्थर दिल हो गया। और से सुनिएगा, अल्लाह की कसम बड़ा एहसान है अल्लाह का, ऐसा नबी अल्लाह ने हम लोग को अता कर दिया। वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो। अगर रोना ना आए तो रोने के जैसा मुंह बना लो, रोने के जैसा मुंह बना लो। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, तेरी किसी अदा को अल्लाह पसंद कर लेगा, दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी। लेकिन हम लोग रोते नहीं, अल्लाह की बारगाह में झुकते नहीं। नमाज क्या है कोई करबला वाले से पूछे, नमाज क्या है कोई फातह खैबर से पूछे, नमाज क्या है कोई खातून जन्नत से पूछे, नमाज क्या है कोई नबी के घर वालों से पूछे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। आप भी उलमाए किराम के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन लोगों को भी जितना पैगाम देते हैं उस पर अमल की उनको तौफीक दे। उलमा आपके लिए अपने लिए सब के लिए दुआ करें। मैं अंसारुल ठेकेदार को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, एक रात उन्होंने नबी के नाम किया।